السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، یہ دیکھیں، یہ جو بندہ ہے، میں آپ کے ساتھ ہی اس کو سارا سنوں گا۔ ابھی مجھے اس کی 3 منٹ کی ریکارڈنگ انٹرنیٹ پہ ملی ہے کہ یار یہ اتنا جاہل بندہ ہے، اتنا کم فہم اور عقل سے پیدل بندہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی سنوں گا سارا کچھ اس کا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جن سے اس نے 4 باتیں سیکھی ہیں، انہی کی مخالفت میں اس قدر یہ آگے نکل آیا ہے کہ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہنا جا رہا ہوں، مجھے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور چند لوگوں کو سامنے بٹھا کر کے یہ بیچارہ اپنی دکانداری چلا رہا ہے، اور اسی کے صدقے مطلب یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس کو مل رہا ہے، اور یہ کھائی جا رہا ہے، اور زندگی اپنی بسر کری جا رہا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کری جا رہا ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جاہل ہو وہ بھی مفتی نہیں ہو سکتا، جو خائن ہوتا ہے وہ بھی مفتی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اچھا، اس کی زور ساری سے کہیے۔ مخالفت جو ہے وہ ہے استادوں کے ساتھ، ہے نا؟ تو یقیناً یہ استادوں کی بات کر رہا ہے، اور اس کو جلن ہے کہ ان کو مفتی کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کو القابات سے کیوں نوازا جاتا ہے نا؟ تو ذرا سنتے ہیں کہ یہ مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے استادوں کے بارے میں۔ آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں، پھر تبصرہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی ہیرا پھیری اور چکر بازی اور 2 نمبری کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے متکبر کون ہوگا جو اتنا بڑا جاہل ہے کہ سمجھ کچھ بھی نہیں آیا اور مفتی عرب و عجم بنا پھرتا ہے۔ مفتی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لیں جناب، وہی بات نا جو میں نے پیچھے کی، اس کو جلن ہے کہ استادوں کو مفتی عرب و عجم کیوں کہا جاتا ہے، امام الغیرت کیوں کہا جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے القابات سے کیوں نوازا جاتا ہے۔ یار اس بندے کو، جاہل کو کوئی بتائے کہ استادوں کی جو اصل اللہ رب العزت نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے نا، یہ القابات ان کے لیے چھوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا؟ یہ تو ہماری چھوٹی سی ناقص عقل جو ہے، جو بصیرت ہے، اس کی روشنی میں ہم لوگوں نے ان کو یہ القابات نوازے ہیں۔ یہ القابات ان کے لیے بہت چھوٹے ہیں، یہ تو بہت بڑے القابات کے متحمل ہیں، ہے نا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جو ہیں، ان کے القابات کی جو اگر فہرست بنائی جائے نا، تو یہ تو بندہ پاگل ہو جائے گا، پڑھ کے پاگل ہو جائے گا۔ تو اس کو یار کوئی بندہ سمجھائے جا کر کے کہ بھئی وہ جو القابات ان کو نوازے ہوئے نا، وہ ان کی شان شان نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں، وہ تو ان سے کہیں بڑھ کر کے القابات کے متحمل ہیں۔ کہ اس سطح کی جہالت کے باوجود یہ ملا اپنے نام کے ساتھ مفتی عرب و عجم، شمشیر اعلی حضرت، امام الغیرت لکھوانے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ جی ہاں ساتھیو، دیکھا آپ نے، جو اصل جس چیز کا اصل درد اور اس کا رنج و علم اور جو پریشانی اور جو پنجابی لفظوں میں کہتے ہیں جو اصل کیڑا ہے نا، وہ یہی ہے کہ اتنے القابات سے آپ کو کیوں نوازا جاتا ہے، چشتی صاحب کو القابات سے کیوں نوازا جاتا ہے۔ یار یہ کیسا جاہل بندہ ہے۔ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ استادوں کا جو اصل مقام و مرتبہ ہے نا، وہ یہ القابات ان کے لیے چھوٹے ہیں بھائی، ان کو کوئی بتائے جا کر کے۔ اب تم نے 3 یا 4 بندے سامنے بٹھا کر کے ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کیا بتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم میری حصار سے کہیں نکل نہ جانا، میں نے جو تم لوگوں کو قید کر رکھا ہوا ہے اپنے مطلب چند ٹکے پیسوں کے لیے، تم میرا ساتھ دیتے رہتے ہو، بھاگ نہ جانا۔ تو میں تمہیں چشتی صاحب کی مخالفت میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور پھر تم مجھے چندہ کرنا۔ مجھے لگتا ہے یہ معاملہ ہوگا جناب۔ یا اس کے ساتھ جو لوگ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگرچہ زیادہ لوگ اس کی ڈینگیں اور جھوٹ اور خیانت اور جہالت وغیرہ سمجھ چکے ہیں اور چھوڑ چکے ہیں۔ ساتھیوں غور کریں ذرا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہمارے مظہر فرمایا کرتے تھے۔
اللہ اکبر، مٹھی بھر لوگ. اب اس بندے سے، جاہل بندے سے، کوئی پوچھے کہ مٹھی بھر لوگ تو تو نے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، جو تیرا کل اثاثہ ہیں، کل کائنات ہے تیری. یار استادوں کو لے کر کے یہ کیسے کیسے جھوٹ گھڑتا ہے کہ بندہ. میں کہتا ہوں کہ وہی نا، حکمرانوں کی نحوست بھی اس پہ پڑ چکی ہے کہ حکمران جس طرح بڑے سفید جھوٹ بولتے ہیں نا، ایسے صاف چٹا ننگا جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جناب ویسے ہی اسی مطلب کیٹیگری میں آ گیا ہوا ہے کہ استادوں کے ساتھ چند لوگ ہیں اور وہ بھی اس سے متنفر ہو رہے ہیں استادوں سے. یار یہ کیسا بندہ ہے یار، کوئی سمجھاؤ یار اس کو، یہ تو بالکل بیچارہ پیدل ہو گیا. ایک مٹھی بھر لوگ رہ گئے ہیں، یا تو وہ لوگ اسلام سے بے خبر ہیں جو ہیں اس کے ساتھ، یا وہ اسلام سے بے خبر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وہی ہے، جو یہ بول رہا ہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار یہ کیسا مطلب عجیب جاہل بندہ ہے کہ اس نے پہلی بات تو یہ کہ لگتا ہے تھیم لگایا ہوا ہے، سامنے چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں. علم سے جاہل یہ بندہ ہے، یہ خدا کی قسم یہ حدیث کی کتب دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ تو کتابوں کے ٹائٹل نہیں پڑھ سکتا جو سرے ورق ہوتے ہیں. تو یہ کیسی کیسے بہتان اور جھوٹ باندھ رہا ہے استادوں کے ساتھ. یار ایک سننے والے اس کے کیسے ہوں گے؟ میں تو ان بیچاروں کے ایمان کی بربادی کی مجھے اتنی فکر ہے کہ یار ان کا کیا بنے گا یار. وہ تو اپنے ایمان کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اس بندے کے سامنے بیٹھ کے جو اس کو سنتا ہے. تو استغفر اللہ العظیم کہ جتنی دور حاضر میں دین حق کی حقانیت کو قبلہ چشتی صاحب نے بیان فرمایا ہے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، سنا جاتا ہے. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ رب العزت انہیں ہماری بھی زندگیاں لگائیں اور وہ دین کا کام جو کر رہے ہیں. یہ تو بندہ یار اتنا جاہل ہے، اس کو تو ہوا بھی نہیں لگی دین اسلام کی. یہ تو بالکل پیدل ہے بندہ. سننے والے کیسے ہیں اس کے لوگ ہیں؟ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کن ہستی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. سارے اس کو ان کو جانتے ہیں، صرف یہی نہیں جانتا حالانکہ یہ بھی ان کے نیچے سے نکل گیا استادوں سے. اللہ اکبر. یا وہ لوگ رہ گئے ہیں جو اس کی گالیوں سے خوف زدہ ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو زبان دراز آدمی یا گالیاں نکالے گا بھائی، جیسا کہ اس کا معمول ہے. یا وہ اس کے ساتھ رہ اس جاہل کو کوئی بتائے یار کہ استاد محترم کے ساتھ جب تم رہے ہو اور اچھی طرح سے تم جانتے ہو کہ استاد محترم نے کبھی بھی کسی مومن کو، مسلمان کو کبھی بھی گالی نہیں نکالی، بلکہ ہمیشہ اپنے ان کو مطلب اپنی سخت اور مطلب جو آپ فرماتے ہیں تنبیہ فرماتے ہیں، ان کو نشانہ ہمیشہ بنایا ہے کہ جو ان کے متحمل ہوتے ہیں، ہے نا. وہ جو یہود و نصارہ ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ہے نا، وہ لوگ استادوں کی جو ہے نا وہ سخت باتوں کا وہ شکار ہوئے ہیں. کبھی بھی آپ نے اہل ایمان کے اوپر زبان درازی نہیں فرمائی. یہ کیسا جاہل بندہ ہے یار، کوئی سمجھاؤ اس کو جا کے، جو قریبی ہیں ساتھی اس کے. گئے ہیں جن کو یہ خوف ہے کہ اسے چھوڑا تو کہیں روٹی پانی نہ بند ہو جائے ہمارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہیں ہمارا روٹی پانی نہ بند ہو جائے. جس طرح یزید کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا امام حسین کی دشمنی میں، اب بھی کئی لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یزید کا وکیل کا بھی. ہاں، یہ اس کی وکالت کیوں کرتا ہے؟ کہنا وہی بات آگے نا روٹی پانی کی. میں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ اپنی روٹی پانی کو پورا کرنے کے لیے چند لوگ بیچارے نے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ان کا رانجھا راضی رہے. یہ استادوں کی جو ہے نا، استادوں کو لے کر کے یہ نازیبا جو ہے نا گفتگو کر رہا ہے. اللہ رب العزت کو سمجھ عطا فرمائے. مجھے نہیں لگتا اس کی اب جو ہے نا وہ سمجھ میں کوئی سمجھ والی بات آئے گی. اور ان کو یہ خوف ہے کہ اس کو چھوڑا دے کہیں روٹی پانی نہ بند ہو جائے. اس طرح کی کیونکہ وہ دھمکیاں بھی دیتا رہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو بظاہر اس ملا مانگوی کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا معاملہ ظاہر نہ کرنا ورنہ ہمیں گالیاں نکالیں گے. بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں. پتہ نہیں یار اس بندے کو کیسے لوگ ملتے ہیں، کیا اس کو بتایا جاتا ہے اور کیوں بتایا جاتا ہے. مطلب کیسی بات ہے کہ اس کو بندے ملتے ہیں جو استادوں کی مخالفت کرتے ہیں اور استادوں کے پاس آ کے استادوں کے پاس ہو جاتے ہیں، اس کے پاس آ کے اس کے ہو جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے پاس منافقین زیادہ ہیں جو ادھر بھی جا کے ادھر ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ادھر ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کو قبول کیے بیٹھا ہوا ہے۔ استادوں کو جا کر کے تو وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ادھر تو اس بندے کا نام لینا ہی منع ہے۔ تو یہ اس کے پاس جو لوگ آتے ہیں اور آ کے اس کو بتاتے ہیں، وہ سچے سچے منافق ہی ہوں گے یار، پکی پیڈی بات ہے۔ بظاہر تو اس کا دم بھرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے پاس ملتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہم ہمارے معاملے کو ظاہر نہ کرنا، وہ ہمیں گالیاں دے گا۔ اللہ اکبر! یہ عرب و عجم کے اخلاق کی حالت ہے کہ ساتھی جو ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کی بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے بظاہر اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا چٹا ننگا جھوٹ بولتا ہے اور بڑی دلیری سے بولتا ہے یار یہ بندہ، کمال ہے یار۔ یقین کرو اس کے ماننے والے بھی نا کمال درجے کے جھوٹ بولنے والے جو ہے نا، بہترین جو اداکار فنکار بن چکے ہوں گے، ایکٹر بن چکے ہوں گے، جس طرح کی یہ ایکٹنگ کرتا ہے نا، کیا بات ہے۔ جس طرح کا مطلب ظاہر ہے جس طرح کا آقا ہوگا غلام بھی ویسے ہی ہوئیں گے نا، تو جناب یہ جس طرح کا یہ ایکٹر ہے، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو اپنے ساتھ، چند لوگوں کو بیچاروں کو جوڑ رکھا ہوگا، ان کے ایمان دین کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ، اپنا تو یہ بیچارہ برباد کر ہی چکا ہے، ان کا ساتھ کیا کرتا ہوگا یار یہ بندہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ افسوس کہ بات یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شرزمہ کلیلہ مٹھی بھر لوگ رہ گئے ہیں، انہی اس کے ساتھ عرب و عجم یا شمشیر اہل سنت، شمشیر اعلی حضرت یا سنت، شمشیر اعلی حضرت یا مٹھی بھر لوگ رہ گئے ہیں، انہی اس کے ساتھ عرب و عجم یا شمشیر اہل سنت، شمشیر اعلی حضرت یا مفکر یا محقق یا امام الغیرت جیسے القابات ذکر کرنا، جن کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں، شرم کرنی چاہیے۔ ساتھی غور کیا آپ نے؟ اللہ اکبر، یہ بندہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور اس کو دیکھ کے جو پڑھ رہا ہے وہ لکھے ہوئے القاب بھی نہیں پڑھنے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بندے کا کیا بنے گا یار؟ مٹھی بھر لوگ بیچارے کے ساتھ ہیں، اس کو بھی اتنا بھی دراگ نہیں ہے کہ استادوں کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی حق پرست لوگوں کو ساتھ جوڑ دی ہے الحمدللہ، اور وہ اپنی نسلوں کو اس کفر کے پورے سسٹم سے الحمدللہ بیزار کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو دین حق کی راہوں پر چلا رہے ہیں۔ اور وہ مٹھی بھر جو یہ سامنے واقعی اس کے سامنے مٹھی بھر ہوں گے، اس کو بلکہ سامنے اپنی مثال دینی چاہیے کہ میرے سامنے مٹھی بھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے جو مٹھی بھر بیٹھے ہوئے ہیں یہی میری کل کائنات ہے، اور میری دکانداری اور میرے مطلب ذریعہ معاش کا ذریعہ یہی ہے سارا کچھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر میں نے یہ جو بار بار پیچھے ریپیٹ کیا نا، کاٹ کاٹ کے سنایا آپ کو، یہ شمشیر کیا لکھا ہے؟ شمشیر اہل سنت، شمشیر اہل اعلی حضرت، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یار، اس کو القابات بھی دیکھ کے بھی پڑھنے نہیں آ رہے۔ کتنا جاہل بندہ ہے یار یہ قرآن و حدیث کی کیا تفسیر اور تعلیم دیتا ہوگا کہ جس کو القابات دیکھ کر کے نہیں پڑھنے آ رہے۔ ساتھیوں، اس بندے سے دور ہو جائیں۔ یقین کیجئے کہ ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ اور تعلیمات اسلامیہ کے نور سے ہمیں محروم کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے، بیزار کر رہا ہے۔ اس بیچارے، دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا پیارا ہے کہ بڑا خوبصورت ایک قول ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ وہی یقین کیجئے 100% اس کے اوپر نا جو یہ جو محاورہ ہے، یہ جو مقولہ ہے، ضرب المثل ہے، اس کے اوپر بالکل فٹ بیٹھا ہوا ہے، یقین کریں فٹ آتا ہے۔ تو اس بندے سے اپنا دامن بچائیں اور تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن ہو، اور امام الغیرت مفتی عرب و عجم، اللہ رب العزت ہماری زندگی میں ان کو لگائے۔ فضل احمد چشتی مدث اللہ علیہ، آپ نے جو دین حق کی حقانیت کو ہم تک پہنچایا ہے، کم از کم ہم اپنی زندگیوں میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ کس گندگی سے، غلاظت سے ہمیں نکال کر کے تو دین حق کی راہوں پر ہمیں چلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جتنی ہماری بساط ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم بھی دین حق پر عمل کر کے اپنی نسلوں کو بچانے کی صبح سے شام تک اسی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ادب غیرت اور کفر مخالفت کا دائی بنائے رکھے، اور زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے ساتھیوں،
انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کا آپریشن کرنے اگر پھر اس نے کوئی بات کی تو نہ چیز حاضر ہوگا. اجازت دیجیے. السلام علیکم. اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں. جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل